أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق اللہ العظیم۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اے اللہ تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اِنَّا ہُدْنَا، ہم جھکتے ہیں، الیک، آپ ہی کی طرف۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اصیب بہ، پہنچتا ہے اس کو، من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں، میرا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھے ہوئے ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، چنانچہ میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا آئندہ جو ہے تقوی اختیار کریں گے یا زکوٰۃ ادا کریں گے یا ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اس سے قبل جو آیات تھیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما، ہمیں گمراہ نہ کرنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم پر رحمت نازل فرما دے، آپ بہترین رحمت فرمانے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھلائی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا، فرمایا کہ بے شک میری رحمت تو نازل ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے اپنی رحمت کس کے لیے لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو لکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھا جائے تو فرمایا کہ ہر ایک پر میں عذاب نازل نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہوں اس پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، یہ اللہ پاک کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پر جو ہے اپنا قہر نازل کرتا ہے یا کس پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے ہر نافرمان کو اس کے گناہ کی سزا نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دیکھتے ہیں کس کو سزا دینی ہے اور کس کو سزا نہیں دینی۔ اسی طرح سے بہت سارے ایمان والے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں بھی ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سبھی کو دنیا کی ضروریات جو ہیں وہ عطا فرمائیں، سبھی کو صحت تندرستی عطا فرمائی، یعنی عموماً اوورال اگر دیکھا جائے تو سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ رحمت ہے جو دنیا کے اندر بہت وسیع ہے اور ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں رحمت کا مستحق اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی باتوں کو مانا، جس نے دنیا میں وقت کے نبی کی اتباع اور پیروی کی، اسی پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان سے ایک شخص ملا اور کہا کہ مجھے جانتے ہو کون ہوں؟ کہا ہاں تم ابلیس ہو، تم شیطان ہو۔ کہا کہ
مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ کہا نہیں، تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں نہیں آتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو ہر چیز میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عربی جو ہیں یہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ شیطان کے پاس تو بڑا علم ہے، اگر کوئی بہکاوے میں یعنی آ جائے تو بھٹک جاتا ہے، اور شیطان تو بھرپور کوشش کرتا ہے، جو انسان جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی فن کا ماہر بن کر اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ آ جائے، حدیث مبارکہ آ جائے، تو بس اس میں اپنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس میں عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ جب یہ بات دوسرے مقامات پر واضح انداز میں آ چکی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ مردود کا معنی، لعنتی کا معنی، لعین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ پاک کی رحمت کی چھتری ہے، اس چھتری سے وہ الگ ہے، اس چھتری کے نیچے وہ نہیں ہے۔ اس چھتری کے نیچے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، لیکن شیطان اس چھتری کے نیچے نہیں ہے۔ یہ جواب دیا اس مکالمے کا، جو ہے تم اس چھتری کے نیچے نہیں آتے۔ اور اسی طرح سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی صرف انہی کے لیے نہیں، چونکہ بنی اسرائیل نے بہت دیر تک چلنا تھا، آگے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک چلنا تھا، اور نشانیاں موجود تھیں جیسا کہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو میری رحمت اور میری برکتیں ضرور بے ضرور حاصل ہوں گی، لیکن ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو آئندہ بھی ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، جو اب ایمان لا چکے، آپ کی بات کو مان چکے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں نبی آخر الزمان آیا تو ہم ایمان لائیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ میری رحمت کے مستحق ہیں۔ ہاں، اور آپ چلے جائیں اس کے بعد بھی جب بنی اسرائیل زندہ رہیں، اور پھر مستقبل میں جو ہے حضور کے آنے پر وہ لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ہر نبی کے دور میں جو بھی انداز تھا اس سے ادا کی جاتی تھی، تو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان پر ایمان رکھیں، جن کو حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھیں، جن کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان رکھیں، تو فرمایا کہ ضرور یہ میری رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی تو ایک رحمت انسان کی بگڑیاں بنانے کے لیے کافی ہے، ایک رحمت ہو وہ انسان کی بگڑیاں بنانے کے لیے کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اور فرما برداری میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں، اور نافرمانی میں سب سے پہلے حرام چیزیں آتی ہیں اور فرائض کا ترک کرنا آتا ہے۔ تو معلوم ہوا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، حج کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں زندگی میں نہیں ہیں تو چاہے کتنے بھی ذکر اذکار کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، لوگوں سے بھلائی کرنے والا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، یہ اللہ کی رحمت جو ہے، خاصہ رحمت جو ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھیں اس بات کو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے یا پوری نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہے تو بغیر حساب کتاب کیے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، بغیر تاریخ کے تعین کے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور ہم مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی خیرات کر دی۔ اسی طریقے سے حج فرض ہو جاتا ہے اور عظیم رکن ہے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے، اچھا جائیں گے اچھا جائیں گے، اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، وصیت بھی نہیں کر کے جاتے، لکھ کے بھی نہیں جاتے، اور کوشش بھی نہیں کرتے کہ انسان کوشش کرے کہ وقت نکالنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی، اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ فرض جب چھوٹتے ہیں تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جب دور ہوتا ہے پھر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر دل بے سکون رہتا ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے یعنی انسان بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین رہتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟
اللہ پاک کی رحمت سے دوری۔ اور یہ دوری کیوں ہوتی ہے؟ فرائض کے ترک کرنے سے، گناہوں کے کرنے سے۔ اور انسان کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کو پورا کرنے سے، قرآن کی تلاوت سے، جس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔